بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی میں ملے ہوئے بہت سے بیج اور جڑیں جو طویل عرصے سے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جو ہی موسم بہار آتا ہے تو ان میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار اڑانے والے میدان شادابی سے لہلہانے لگتے ہیں۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے سبزہ اور ہریالی کو دیکھ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے قبل یہاں دھواں اڑا کرتا تھا، اور دلوں کو فرحت بخشنے والے سبزے کا یہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسی طرح مسلمان اور رمضان المبارک کی مثال ایسی ہی ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سارا سال عبادات و معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور امت مسلمہ کے بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان کی حرارت کمزور ہونے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا موسم بہار لے آتا ہے۔ مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جن کو اللہ توفیق سے نوازے وہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض اور کینہ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور شادابی پھر سے تازہ کر دیتا ہے، اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو انسان کی عادت بن چکے ہوتے ہیں اور انسان انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم کروانا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضہ جس کا ادا کرنا سب پر واجب ہے، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ بھی ادا کرنا لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے، لہٰذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہوا، اور جو نماز کے بعد عطا کرے گا تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، نہ کہ واجب صدقہ، یعنی اسے صدقہ فطر نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان امیروں کے مال میں سے سائل اور محروموں کا حق ہے، اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ غرباء و مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعض کم علم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی صورت درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں صدقہ فطر مطلب فطرانہ کی مقدار 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 کلو ہے۔ مختلف صحیح احادیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے: گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک مثلاً دالیں، چنا، سوجی وغیرہ۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر گھرانے پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر اور غریب دونوں پر ایک ہی جنس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنے کی بات درست نہیں ہے۔ جن گھرانوں کے باورچی خانوں میں گندم کے ساتھ ساتھ چاول، پنیر، کھجور وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ دے کر ہی گزارا کرنے پر کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں
وہ اعلیٰ اور قیمتی چیزیں بطور صدقہ فطر ادا کریں، مثلاً پنیر، کھجور وغیرہ، یا اس کی مالیت کے مطابق رقم ادا کریں تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اور اچھی اشیاء کھانے کو مل سکیں۔ فطرانہ ادا کرنے کے وقت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر لوگوں کے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ صدقہ عید سے 1-2 روز پہلے دے دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید سے چند روز پہلے اور آخری وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ علماء کرام نے یہاں پر مختلف احادیث کو تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ فطرانہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ادا کرنا چاہیے تاکہ مستحق لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔